بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس نے پورے ٹیکساس بلکہ امریکہ میں بحث چھیڑ دی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اب سرکاری اسکولوں میں بائبل پڑھائی جائے گی؟ کیا یہ صرف تاریخی اور ادب کے طور پر ہے یا مذہبی تعلیم کے طور پر؟ اور اس کا اثر ہمارے بچوں پر کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے میں نے کچھ تھوڑی بہت معلومات اکٹھی کی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو آئیے حقیقت جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ امریکہ کی سرکاری اسکول کسی ایک مذہب کی تعلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ امریکی آئین مذہبی آزادی دیتا ہے۔ لیکن ٹیکساس کی حکومت نے ایک نیا نصاب تیار کیا ہے جسے بلو بونٹ لرننگ کہا جاتا ہے۔ اس نصاب میں ابتدائی جماعتوں کی انگریزی اور پڑھنے کی اسباق کے دوران بائبل کی بعض کہانیاں، شخصیات اور حوالہ جات شامل کیے گئے ہیں تاکہ طلبہ ادب، تاریخ اور امریکی ثقافت کے تناظر میں انہیں سمجھ سکیں۔ ریاست کا موقف ہے کہ یہ مذہبی تبلیغ نہیں ہے بلکہ تعلیمی مواد ہے۔ جون 2026 میں ٹیکساس اسٹیٹ بورڈ آف ایجوکیشن نے ایک نئی لازمی ریڈنگ لسٹ بھی منظور کی ہے جس میں بائبل کے منتخب حصے، کلاسیکی ادب اور دیگر کتابیں شامل ہیں، اور 2030 سے اس پر عمل شروع ہونا ہے۔ اس فیصلے نے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ یہ پورے ٹیکساس میں لازمی نہیں ہے، ہر اسکول ڈسٹرکٹ اپنے بورڈ کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے۔ اس وقت ہیوسٹن HISD نے جون میں 2026 بلو بونٹ لرننگ اپنانے کی منظوری دے دی ہے۔ ریاست کے 360 سے زیادہ اسکول ڈسٹرکٹس پہلے ہی اس نصاب کو کسی نہ کسی صورت اپنا چکے ہیں، جبکہ بعض ڈسٹرکٹس نے اسے مسترد بھی کیا ہے۔ امریکہ کی تاریخ اور مذہبی تہذیب میں بائبل کا کردار سمجھنے میں مدد ملے گی۔ طلبہ کو کلاسیکی ادب اور تاریخی حوالوں کو بہتر انداز میں سمجھنے کا موقع ملے گا۔ ریاست کا کہنا ہے کہ یہ مذہبی تعلیم نہیں بلکہ ادبی اور تاریخی مطالعہ ہے۔ ناقدین کہتے ہیں کہ سرکاری اسکول کسی ایک مذہب کو زیادہ اہمیت نہیں دے سکتے۔ مسلم، ہندو، سکھ، یہودی، بدھسٹ یا دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے بچوں اور ان کے والدین کو یہ احساس ہو سکتا ہے کہ یہ نصاب ایک مخصوص مذہبی روایت کو زیادہ جگہ دے رہا ہے۔ بعض قانونی ماہرین اسے امریکی آئین میں مذہبی غیر کا جانبداری کے اصول سے متصادم قرار دیتے ہیں، اس لیے آئندہ عدالتوں میں مزید مقدمات بھی آ سکتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ امریکہ میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، اس لیے ایک طبقہ اس فیصلے کو اپنے ثقافتی اور تاریخی شناخت کا حصہ سمجھتا ہے، جبکہ دوسرا طبقہ مذہبی آزادی اور مساوی سلوک کے حوالے سے تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ تو یہاں میں اس بات کا بھی ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں امریکہ میں ماشاءاللہ الحمدللہ اسلامک ایجوکیشن سینٹرز ہیں، بچوں کو دینی تعلیم دی جاتی ہے وہاں پہ، اور اب اس طرح کے جو چیزیں نئی آ رہی ہیں یہاں تعلیمی اداروں میں، اگر اس طرح ماحول ہوتا ہے تو ہمارے لیے ایک تشویش کا باعث ہے یہ چیز۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے جو ایجوکیشن سینٹرز ہیں جو یہاں پہ ان کو رن کر رہے ہیں، ان کو میں گزارش کروں گا کہ پلیز اب ہمارے ان ایجوکیشن سینٹر کا معیار اور تھوڑا بہتر بنائیں اور اس کو ایک دینی حساب سے اور دینی فریضہ سمجھ کر اس کو رن کریں تاکہ ہماری نسلیں جو ہیں محفوظ رہیں۔ تو اور اس میں جو ہے ہمارے کافی لوگ جو ہماری کمیونٹی ہے وہ اپنے بچوں کو وہاں تعلیم دلانا چاہتی ہے ہمارے سینٹرز میں، ہمارے اسلامک سینٹرز میں، لیکن وہ مجبور صرف اس طریقے سے ہو جاتے ہیں کہ وہاں کی فیسیں بہت زیادہ ہیں۔
تو میری ان سارے ایجوکیشن سینٹر سے، ان تعلیمی اداروں سے جو ہمارے اسلامک سینٹر والے ہیں، ان کو ایک گزارش ہے کہ پلیز آپ ان سینٹرز کو ایک دینی فریضہ سمجھ کر ایک ہماری نسل کی حفاظت کرنے کے لیے ایک سمجھیں کہ وہ آپ کر رہے ہیں، اور اس کو اس طریقے سے چلائیں، نہ کہ ایک بزنس کے طور پہ۔ ان کی فیس اس معیار پہ لے آئیں کہ ہمارے لوگ جو یہاں بیچارے محنت مزدوری کرتے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کیسے رہتے ہیں، ان کو یہ سب کرتے ہوئے پریشانی نہ ہو، اور وہ اپنے بچوں کو آسانی کے ساتھ ان تعلیمی اداروں میں، ہمارے اسلامک سینٹرز میں لائیں اور ان کو تعلیم دلا سکیں۔ بس اتنا ہی کہوں گا۔ دوسری طرف بہت سے مسلم، ہندو، سکھ، یہودی اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے والدین اس فیصلے پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سرکاری اسکول ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر مذہب اور ہر پس منظر سے تعلق رکھنے والے بچوں کو برابر کا ماحول ملے۔ ان کے مطابق اگر نصاب میں ایک خاص مذہب کے حوالے زیادہ نمایاں ہوں تو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے بچوں کو یہ احساس ہو سکتا ہے کہ ان کے عقیدے کو اتنی اہمیت نہیں دی جا رہی۔ کئی والدین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر بائبل کے حوالے نصاب میں شامل کیے گئے تو پھر کیا مستقبل میں دوسرے مذاہب کی مقدس کتابوں یا ان کی تعلیمات کو بھی اس انداز میں شامل کیا جائے گا؟ یہی سوال اس وقت امریکہ میں بحث کا مرکز بنا ہوا ہے۔ بعض لوگ اسے صرف ادب، تاریخ کا حصہ سمجھتے ہیں، جبکہ دوسرے اسے مذہبی غیر جانبداری کے اصول کے خلاف قرار دیتے ہیں۔ اس لیے معاملہ صرف تعلیم کا نہیں بلکہ مذہبی آزادی، مساوی حقوق اور آئینی اصول سے جڑا ہوا ہے۔ دوستو، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا سرکاری اسکولوں میں مذہبی حوالوں کو صرف تاریخ اور ادب کے طور پر پڑھانا درست ہے، یا پھر سرکاری تعلیم کو مکمل طور پر مذہبی طور پر غیر جانبدار رہنا چاہیے؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور لکھیں۔ اگر ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ ہم سب کو نیک راہ پہ چلائے اور ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کو ایمان کی حالت میں رکھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اتنا ہی میں کہہ سکتا ہوں۔ اللہ حافظ۔